إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے، علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخر لکم تمہارے لیے تابع کر دیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، والفلک اور کشتی، تجری فی البحر بامرہ جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، ویمسک السماء اور تھامے رکھا آسمان کو، ان تقع علی الارض الا باذنہ کہ وہ گرے زمین پر مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورہ حج کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیوں کو، اپنی قدرتوں کو، اپنی حکمتوں کو اور اپنی صفات کاملہ کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرما رہا ہے، اور ارشاد باری اور تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمان ہے وہ انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سارے کے سارے جتنی بھی قسم کی مخلوقات ہیں اللہ نے انسان کے اس طرح سے تابع کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، اپنی معیشت کو پروان چڑھاتا ہے، اور یہ سب کچھ تابع ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہارے لیے بے شمار فائدے چھپا رکھے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو انہی نباتات، جمادات، چرند و پرند جانوروں کو تمہارے نقصان کے لیے بھی حکمت عملی اپنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اکثر ان سے تمہیں فائدے ہی پہنچائے ہیں۔ نقصان کا اندیشہ، نقصان کا احتمال یا نقصان کا ہونا بہت کم وقوع پذیر ہوتا ہے، اکثر ہم ان سے فائدہ ہی اٹھاتے ہیں۔ جو کچھ زمین میں ہے یہی فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کا ہمارے تابع کرنا ہے۔ جانور ہیں، ہم ان کو سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حلال جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ اکثر فائدے ہیں۔ بہت کم ایسا ہے کہ ہمیں ان جانوروں سے نقصانات پہنچے۔ اسی طرح یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہیں، یا یہ دریا ہیں، ہماری دیگر انسانی ضروریات کو پورا کر کے اللہ نے انہیں ہمارے تابع کر دیا، جبکہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہی پہاڑ، یہی سمندر اور یہی دریا اللہ کے حکم سے ہمارے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تابع ہماری خدمت میں اکثر ہیں، اکثر اوقات میں ہیں، اکثر زمان میں ہیں، اکثر مکان میں ہیں، لیکن ان کا نقصان ہوتا ضرور ہے، لیکن فائدے کے مقابلے میں ان کا نقصان نہ ہونے کے، یہی اللہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور وہ کشتیاں جو تمہارے بھی اس کو بھی تابع کر دیا جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ ہمیشہ سے اور آج تک بحری راستے اور سمندروں کا ہونا
کسی بھی زمین اور کسی بھی قطع ارض کے لیے بڑا نافع ہے کہ باری برکم تجارت، باری برکم سامان کی نقل و حمل انہی سمندروں اور انہی دریاؤں کے راستے ہوتی ہے۔ انسان نے بڑی ترقی کر لی، ہواؤں میں اڑنے والے جہاز بھی بنا لیے، لیکن پھر بھی سمندر، پانی، کشتیاں، بحری بیڑے، بحری جہاز، ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ان سمندر کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ آج دنیا میں ان سے فائدہ اٹھا کر خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسرے قطعات ارض کو، ملکوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور دقیق نقطہ ہے، اتنا باری برکم بحری جہاز، کشتی تو ڈوبتی نہیں مگر ایسی سوئی ڈوب جاتی ہے جس کا وزن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ایک ہمارے لیے والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ اگلی نشانی وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے اوپر بطور چھت تان دیا اور بغیر ستونوں کے تان دیا۔ اب یہ گرتا نہیں ہے، ہاں یہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور ہمارے فائدے اور نفع کے لیے ہے۔ اگر آسمان نہ ہوتا، اس پہ ستارے نہ ہوتے، یہ سورج اور چاند نہ ہوتے تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو وحشت کا شکار ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں سے مزین بھی کر دیا، چاند اور سورج کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیا اور آسمان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اب یہ جب گرے گا اللہ کے حکم سے تو وہ دن پھر اس کائنات کا دن آخری ہوگا۔ یہ سورج اور چاند نہ ہوتے تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو وحشت کا شکار ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں سے مزین بھی کر دیا، چاند اور سورج کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیا اور آسمان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اب یہ جب گرے گا اللہ کے حکم سے تو وہ دن پھر اس کائنات کا دن آخری ہوگا جب زمین نہیں رہے گی اور وہ قیامت کے مناظر اس پہ برپا ہوں گے۔ تو یہ آسمان بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا صرف اس وجہ سے کہ اللہ نرمی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اور ساری اپنی جگہوں پہ برقرار ہے باوجود تمہاری سرکشی کے، باوجود تمہاری اللہ کی عبادت کی کاہلی اور سستی میں، پھر بھی اللہ اتنے نرم اور نہایت رحم والے ہیں، کوئی چیز تم سے چھین نہیں رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی اس سے مراد ابتداءً اللہ نے تمہیں تخلیق کیا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے تمہارے اس جسم میں جان ڈالی۔ پھر ثم یمیتکم، ایک وقت گزارو گے جتنی مقررہ زندگی ہے، 10 سال، 5 سال، 10 دن، 50 سال، 100 سال، ثم یمیتکم، پھر اللہ کا حکم ہوگا، اسرائیل صاحب تشریف لائیں گے، تمہاری روح کو قبض کریں گے اور ختم، اور پھر ایک لمبے زمانے تک تم اپنی اپنی قبروں میں ہوگے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیوں؟ تاکہ تمہاری حالت حیات میں کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کر سکے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ پچھلے کتنی بھی نعمتیں اللہ نے بیان کی، ان کے بیان کرنے کا فرماتا ہے پھر بھی انسان کے اندر ناشکری پائی جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک دستور مقرر کر دیا جس پہ وہ چلتے ہیں۔
فلا ینازعنک فی الامر، پھر انہیں تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑنا نہ چاہیے. وادعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف بلا. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تو البتہ سیدھے راستے پر ہے. اس آیت کی تفسیر اور تفسیر میں یہ بات ہے کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، یا اس وقت کے کفار نے دین اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے پہلے ادیان السماوی یا پہلے جو بھی مذہب ہیں ان کے خلاف عبادت کا طریقہ مختلف کر دیا. ایک دوسرا، اللہ جس کو مارے، اگر اس کی تعبیر کی جائے قربانی کی طرف، جانوروں کو ذبح کرنے کی طرف، اللہ جس کو مارے یعنی جو طبی موت مر جائے وہ تو حرام، جس کو یہ خود ذبح کرے وہ حلال. منسک کا ایک معنی عبادت و شریعت بھی ہے. تو یہ اعتراضات تھے کہ یہ کیا نیا عبادت کا طریقہ، نئی شریعت، نئی ذبح کا طریقہ آ گیا. اللہ اس کا جواب فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی پہلے امتیں آئیں، چاہے وہ سماوی ادیان تھے یا انسانوں کے خود ساختہ مذاہب تھے، ہر طریقہ مختلف تھا، لیکن یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ جو اٹل بھی ہے اور آخری بھی ہے، جو اب قیامت کی صبح تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. فلا ینازعنک فی الامر، پھر انہیں تمہارے ساتھ اس معاملے میں اب جھگڑنا نہیں چاہیے. اللہ کا اب نیا حکم آ گیا، نئی شریعت آ گئی، نیا دین آ گیا، عبادات کا نیا طریقہ آ گیا، مناسک نئے آ گئے. اب تم سے اس معاملے میں نہ لڑیں. وادعو الی ربک، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. ان کے جھگڑے پر آپ ان سے مت جھگڑیں، آپ اپنی دعوت کا اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں. باقی رہی بات ہدایت، اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا معاملہ. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تو البتہ سیدھے راستے پر ہے. آپ فکر نہ کیجئے میرے محبوب، آپ بلاتے بھی رہیے اور اطمینان رکھیے کہ آپ سیدھے ہی راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں، آپ نے پھر بھی جھگڑا نہیں کرنا تو آپ نے کہہ دینا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تمہارے کرتوتوں کو، تمہاری بدعمالیوں کو اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کیا کرے گا؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. جواب کیا دینا ہے؟ اللہ قیامت کے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو. آپ کا منہج، آپ کی شریعت، آپ کا دین وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا. ایک، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. نمبر دو، آپ نے ان کو اللہ کی دین کی دعوت دینی، اپنے رب کی طرف بلانا ہے کیونکہ آپ راہ مستقیم اور ہدایت پر ہیں. چوتھی بات، پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو آپ نے ان کو یہی کہنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو. اور پانچویں بات، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند اور مرنے تک اس پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا